اچھا جناب، اب یہ جو تصریف ہے نا، یہ رٹی ہوئی ہونی چاہیے ہر ایک کو، اس کا رٹا ضروری ہے. فعل يفعل فعل افعل لا تفعل فاعل مفعول. ٹھیک ہے، بولیے. پھر بولیے. شابش، 3 دفعہ بولیے. ٹھیک ہے، اس کا وزن مثلاً فتح، فتح، فتح. مصدر میں بھی زبر زیر کا فرق پڑ جاتا ہے. مصدر کے اوزان مختلف ہوتے ہیں، اس وقت اس کا وقت نہیں ہے، لیکن معروف ہے یہ چیز، اس لیے فتح یفتح فتحا. دوسرا باب لائیے، سب باب سے لائیے ایک دفعہ. امر بنانے کے لیے کس کو دیکھنا پڑتا ہے؟ کس کے عین کلمے کو؟ ماضی یا مضارع کے؟ مضارع کے. شاباش. اگر مضارع کے عین کلمے پر زبر ہو یا زیر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جی جعل، ہاں جی جعل سے کیجئے. مجہول اصل میں ہوتا نہیں اس میں، لیکن خیر. 1 منٹ، یہاں آپ کو میں نے یہ سارے تینوں سمجھائے ہوئے نا پہلے، یاد ہے آپ کو یہاں کیا کچھ آتا ہے؟ تینوں آتے ہیں نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ آپ کے آئیں گے یہاں مثلاً فاعلا کے وزن پر، کچھ آئیں گے فاعلا کے وزن پر، اور کچھ آئیں گے فاعلا کے وزن پر. یہاں بھی زبر، زیر اور پیش تینوں آئیں گی. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اسی سے امر بنتا ہے. امر میں مجرد میں زبر، زیر اور پیش آئیں گے، لیکن مزید میں پھر یہ سب نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، نہیں بھی اس کے مطابق آئے گی. اگر یہاں زبر ہے تو نہیں پر بھی کیا آئے گا؟ زبر آئے گا. اگر یہاں زیر ہے، عین کلمے پہ زیر ہے، تو یہاں بھی. ایک ہی اس میں آتا ہے صرف اس باب میں. اصل میں جو تصریف ہے نا، وہ صرف فعل یفعل سے ہی یاد کی جاتی ہے. اور یہ یاد کس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک فعل کی مثال آ جائے، اور ایک ماضی کی آ جائے، ایک مضارع کی آ جائے، ایک امر کی آ جائے، ایک نہیں کی آ جائے، فاعل کی آ جائے، مفعول کی آ جائے. باقی جو ہیں وہ پھر اس کے قاعدے کے اعتبار سے آتے ہیں جو آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سمع ہو تو یسمع ہوگا، اور نصر ہو تو ینصر ہوگا، اور پھر اس کے مطابق ہی آئے گا. اور اس میں پھر اگر یہاں پر پیش آ رہی ہے تو انصر بھی آئے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں لا تنصر بھی آئے گا مجرد میں. لیکن مزید کا قاعدہ تھوڑا مختلف ہے، وہ آپ پڑھ چکے ہیں. اچھا، آپ دیکھیے کہ امر جو ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے، کیا کیا معنی دیتا ہے امر؟ امر 2-3 معنی دیتا ہے. ایک اس میں تو وجوب کا معنی ہوتا ہے. وجوب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ لازمی کرو. ٹھیک. ایک ہوتا ہے اباحت کا، کر لو تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی کر لو. اور ایک ہوتا نہیں ضرور کرو. اور مثال کے طور پر جیسے آپ ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کا آنا کیا ہے، آپ کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر حاضر ہو جاؤ. تو حاضری آپ کی کون سی ہے؟ وجوب کی. لیکن جو لسنرز ہیں ان کی وجوب نہیں ہے، کیا ہے؟ مرضی ہے تو آ جاؤ، نہیں تو نہ صحیح، کوئی لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک تیسرا معنی ہوتا ہے امر میں، اور وہ ہوتا ہے دعا کا. ٹھیک ہے. دعا کیسے؟ مثلا اللہم اجعل، تو آپ اللہ تعالیٰ کو حکم دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لی، تو اغفر کیا ہے؟ امر ہے. ٹھیک ہے. دعا کے لیے. تو امر میں بیسیکلی یہ 3 کانسیپٹس پائے جاتے ہیں. امر ہمیشہ صرف حکم کے لیے نہیں آتا کہ آپ کسی کو آرڈر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آرڈر نہیں کیا جا سکتا.
تو امر میں بیسیکلی یہ 3 کانسیپٹس ہیں. بلاغت میں آپ جائیں تو کچھ اور باتیں بھی ملیں گی لیکن اتنا ہی کافی ہے. اوکے. اچھا، میں عام طور پر اسٹوڈنٹس سے یہ کہتی ہوں کہ آپ قرآن پاک کھولیے اور مثالیں لائیے. ٹھیک ہے. اب ہم فعلا سے مثالیں ہم ابواب میں دیکھ چکے ہیں مجرد کی، اس لیے اس پہ ہم دوبارہ وقت ضائع نہیں کریں گے. لیکن فاعل اور مفعول کی ایک دو مثالیں میں چاہوں گی کہ آپ قرآن پاک سے تلاش کریں. اپنے اپنے قرآن پاک کھولیے اور فاعل کے وزن پر یا مفعول کے وزن پر کوئی مثال نکال کے دکھائیے. الارض خلیفہ، تو جائل کس کے وزن پر ہے؟ فاعل. اور فاعل میں کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. یہ دیکھیے کہ جتنے یہ فے این لام ہے نا، فعل کام کرنا. ماضی میں کوئی کام ہو گیا، مضارع میں ہو رہا ہے یا ہو جائے گا، امر میں کرو، نہیں میں نہیں کرو. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر ہو. کسی بھی کام کی مختلف یہ حالتیں ہوتی ہیں. جی فاسق، جی اور فاطر، فاطر السماوات والارض، اور شاہد و مشہود، شاہد. ٹھیک ہے. اور عامل، انی عامل، شابش. خالق، شابش. گڈ. مفعول کی مثال لائی. سورۃ بنی اسرائیل میں بہت مثالیں ہیں مفعول کی. یصلاھا مذموما مدحورا. مدحور کیا ہے؟ مفعول. مذموم کیا ہے؟ مفعول. سورۃ فاتحہ میں ہے کوئی مثال؟ مغضوب، شابش. ملعونین جمع ہے، مخلوق، شابش. ٹھیک ہے. آپ میں سے کوئی ماضی کی گردان سنائے گا مجھے؟ فعلا سے. جی کوئی شخص مجھے ایک سانس میں سنائے ایسے: فعلا فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. جس سے مرضی سنائے لیکن ایک سانس میں، سانس نہیں توڑنا. شاباش. آپ سب کو اسی طرح گردان آنی چاہیے. اب آپ پتہ روز کیا کریں گے؟ میں چند گردانے ان کو بتا دوں گی، وہ روز پڑھیں گے. فعلا سے ثلاثی مجرد ماضی، فعلا سب شروع ہو جاتے ہیں اینڈ تک. یفعلو سب اینڈ تک. افعل اینڈ تک. لا تفعل اینڈ تک. فاعل اینڈ تک. فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلتن، فاعلتان، فاعلات، فاعلات. پھر اسی طرح مفعول اینڈ تک. پھر مجھول فعل، فعلا، فعلوا، فعلت. پھر اسی طرح مجھول مضارع یفعل، یفعلان، یفعلون اینڈ تک. پھر اسی طرح مزید میں افعل، یفعل، افعال، افعل، لا تفعل، تصریف. اور پھر اس کے بعد افعل، افعلا، افعلوا، افعلت اینڈ تک. پھر یفعل، یفعلان، یفعلون اینڈ تک. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہر روز ساری گردانیں. ٹھیک. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر یعنی وزن نکالنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی. مثلا کوئی بھی وزن آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے سمجھ میں نہیں آ رہا، مثلا سورت اسی کو نکالیے ذرا جو آپ کے سامنے ہے، الحجرات. انہی کی پہلی آیتیں دیکھیے. جی نکال لیا آپ نے؟ آپ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا. دوسری آیت ہے لا ترفعوا. یہ کیا ہے؟ نہیں ہے. کون سا صیغہ؟ جہاں مذکر. کون غائب کہہ رہا تھا؟ امر اور نہیں میں غائب نہیں ہوتے، اس کا صیغہ ہی مختلف ہوتا ہے. وہ کون سا ہوتا ہے؟ لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا. ٹھیک ہے. غائب کی گردان اور طرح ہوتی ہے، وہ تو ایک ایکسٹرا چیز ہے، اس وقت اس کو بیچ میں لا کے کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہ چاہوں گی ہم جس وقت روز پڑھتے ہیں تو ان کو سامنے اسکرین پہ لے آتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ دیکھ کر رجسٹر ہوتا ہے. جو چیز سننے کے ساتھ دیکھ لی جائے اور خاص طور پر دوسری زبان میں، اس کو یاد رکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں 3 کے سیٹ بنے ہوئے ہیں. مذکر غائب 1 2 3 پلس. ٹھیک. اس کے میں صرف طریقہ بتانے لگی ہوں. ثلاثی مجرد ماضی اور مضارع. مذکر غائب 1 2 3. واحد تثنیہ. تثنیہ کس سے ہوتا ہے؟ 2 سے، اثنین سے. اور جمع 3 پلس کا نشان ہے اس پہ. 1 2 3 پلس. 3 پلس کا مطلب ہے 3 اور اس سے زیادہ. 1 2 3 پلس 1 اور 3 پلس.
اس میں تسنیہ نہیں ہوتا دو متکلم میں. یہ کیا ہے؟ مذکر غائب ہے، یہ مؤنث غائب ہے، یہ مذکر حاضر ہے، یہ مؤنث حاضر ہے، یہ متکلم ہے. اور پھر 3 کا سیٹ، جیسے وہ افعال تفعیل مفعلہ کیا تھا نا، اسی طرح 3 یہ کر کے پھر میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں. فعل اس ایک مرد نے کیا، ان 2 مردوں نے کیا، ان سب نے کیا. اور پھر میں اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ آپ آنکھیں بند کریں، میں بولتی ہوں فعل، سوچیں کیا کہا میں نے، عربی میں سوچیں. فعل، فعل، فعلو، فعلت. پھر اسی طرح یفعلو، یفعلان، یفعلون. اور پھر میں نے ان کو یہ بتایا کہ سب سے پہلے فعلت پہ جزم آتی ہے، فعلتا پہ یہاں زبر ہے، فعلتی پہ زیر ہے، اور یہاں فعلتو پہ پیش ہے. پھر اسی طرح یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن. یہاں یفعلن ہے غائب کے لیے اور تفعلن ہے حاضر کے لیے. تے عموماً سامنے والوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی، یہ غائب کے لیے استعمال ہوتی، اور افعل و نفعل اس کے لیے استعمال ہوتی. اچھا، اسی طرح آپ میں سے کون مجھے مضارع کی گردان سنائے گا؟ یفعل و یفعلان ایسے ہی تیز جیسے اس بچی نے سنائی. شابش. آپ کو پتا آپ میں سے سب کو یہ تیزی سے آنی چاہیے، اگر نہیں تو ان کو آپ نے روز ریپیٹ کرنا حتیٰ کہ آپ ایک سانس میں پڑھیں. گردان آتی ہے اس کو جو ایک سانس میں پڑھ سکے. ٹھیک ہے، کوشش کریں. دو دفعہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تسنیہ ہوتا ہی نہیں ہے، واحد اور جمع ہے بس، اس لیے 2 دفعہ اس کو نہیں دہرانے کی ضرورت. یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے. جی، اور کوئی اور سنائے گا؟ دیکھیں نا، یہ تو ٹھیک نہیں نا، اتنی ساری کلاس میں صرف ایک لڑکی سنائے اور باقی شرمائے. یہ آج کی کلاس میں نے لی اس لیے تاکہ آپ کی شرم نکالی جائے اور علم کے معاملے میں آپ جرأت مند ہوں. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے. ہو سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہو کہ کیا فائدہ ادھر بیٹھنے کا، اور یہ سب تو ہم کو پہلے ہی آتا ہے، سب کو آتا ہے، مجھے یہ معلوم تھا کہ آپ سب یہ جانتے ہیں. لیکن ایک تو میں ترتیب دینا چاہتی تھی، اور خاص طور پر جو پہلا اسکیچ دیا ہے میں نے آپ کو، اور دوسرے کیا کہ یہ چیزیں یاد ہو جائیں. چلیے، امر کی گردان کون سنائے گا؟ یہ تو 6 ہی ہیں، زیادہ تو نہیں. یہ امر اور نہیں اس کی ہے. افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا. ٹھیک ہے، اچھا جناب. پھر اس کے بعد یہ بھی روز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، فائل کی. فائل کی کون سنائے گا؟ فائلن، فائلان، فائلون. فائدہ کیا ہوگا یاد کرنے کا؟ کوئی بتائے گا؟ ایک تو یہ ہوتا کہ آپ مجھے سنا لیتے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جب ترجمہ کرتا نا انسان، اس وقت صحیح وزن نکلتا ہے اور ترجمہ صحیح ہوتا ہے. آپ کے ترجمے کی درستگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے ان کی پہچان، کہ آپ بول رہے ہیں لفظ، یہ لفظ ہے کیا، اس لفظ کی پہچان ضروری ہے. جی. فائلات، اس میں چینج کیا آتا ہے؟ اگر فائلن نہ ہو، فائلن ہو تو کیا بنے گا؟ اگر فائلن ہو تو فائلینی اور فائلین ہوگا، اور فائلتن ہو تو فائلتینی اور فائلاتن آئے گا، تن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یا پڑھ چکے ہوں گے لیکن صرف تذکرہ کے لیے. اچھا، اسی طرح مفعول کی گردان کوئی کرے؟ مفعولاتن. شابش. تن کب آئے گا؟ اگر مفعولتن کی بجائے کیا ہو، تن یا تن ہو. ٹھیک ہے، مفعولن رفیع حالت ہے، اس لیے مفعولان، مفعولون، مفعولتن، مفعولتان، مفعولاتن. اور پھر مفعولتین اور مفعولن ہو یا مفعولن ہو اور مفعولتن ہو یا تن ہو تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ تینی اور تینا. ٹھیک، لینی اور لینا. میری بات سمجھ گئے نا؟ ہاں، یہ آپ جانتے ہیں پہلے سے ہی. شاباش. ضرورت جس چیز کی ہے کہ وہ اس ترتیب کے ساتھ یہ گردانے روز ہو جائیں. اچھا، میں وہاں پر صرف 15 منٹ گرامر لیتی ہوں، اور صرف جسٹ 15 منٹ، لمبی کلاس نہیں ہوتی. ہر روز صرف ایک تھیم. یہ جو سب آپ کو ترتیب دے رہی ہیں ایک دن میں نہیں ہوتا. یہ مثلا ایک دن صرف فعالہ، اس کے وزن پر اگر فعالہ کی گردان آ گئی، اچھا خرج سے کریں، نصرہ سے کریں، ذہب سے کریں. اچھا، وہ کرتے جاتے وہ پریکٹس ہوتی جاتی، بس ختم. اس کے بعد مثالیں لائیں قرآن سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ثلاثی مزید، اور مزید میں بھی افعلہ کی گردان کوئی سنائے گا؟ افعلہ، افعلہ، افعلو. یہ دیکھیں، یہ اسی طرح ہے.
افعلا، اور یہ جو ریڈ مارک ہے نا، یہ معلوم ہے کیا ہے؟ یہ کیوں لگایا گیا؟ یہ ان کو توڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ پہچان ہو کہ یہ اصل میں کیا تھا جو جڑ کے افعلا بنا. یہ افعلا وزن جاننا ضروری ہے. وزن آئے گا تو افعلا کے وزن پہ کچھ بھی آپ نکال لیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ اینڈ تک ساری گردان. اسی طرح یفعلو کی پھر افعل. آپ کو پتا ہے کہ مزید میں امر افعل نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ افعل. اچھا، فرق کیا ہے یعنی مجرد کے امر میں اور مزید کے امر میں فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ ایک بڑا میجر فرق ہوتا ہے، جو بتائے گا اس کو شاباش ملے گی. شابش. مجرد کے حمزہ یا الف وصلی ہوتا ہے اور مزید کا کبھی نہیں گرتا، ٹھیک ہے. مثلا یہ جو ہم نے لگایا نا افعل، یہ تو مجبوراً لگایا، جب یہ کسی لفظ سے ملے گا تو الف کا زبر ختم ہو جائے گا، مگر مزید کا زبر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. مثلا قرآن پاک میں آتا اکرمی مثواہ، ٹھیک ہے، لیکن اگر مجرد میں آئے. اچھا، دونوں کے معنی میں کیا فرق ہے؟ معنی پہ تو بات ہی نہیں ہوئی. مجرد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کیا. اور مزید میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے کرایا، ٹھیک ہے نا. مزید میں فاعل کا وزن کیا ہے؟ افعال کے وزن میں فاعل کیا ہے؟ مفعل. کوئی مثال لائیے قرآن پاک سے. یہ ایک چھوٹا سا کاغذ ہے، یہ میرے اسٹوڈنٹس کی نکالی ہوئی مثالیں ہیں، ساری اسٹوڈنٹس نے یہ کام کیا ہوا ہے. ان کو میں وزن دیتی ہوں، پھر وہ قرآن پاک کھولتے ہیں. ہر اسٹوڈنٹ کے لیے مسٹ ہے کہ قرآن پاک کا نسخہ اس کی جیب میں ہو. جو ہی میں کہتی ہوں وزن نکالے، فوراً قرآن کھولتے ہیں اور سارے قرآن پاک سے ورقے کھولتے جاتے ہیں اور اس میں سے لفظ نکالتے چلے جاتے ہیں. اب مثلا اس میں مفعل ہے تو منذر، مسلم، مؤمن، محسن، مشرک، یہ سب قرآن کے اندر لفظ آتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، مفعلان مسلمان، مفعلون مثلا مفلحون، مسلمون. مکرمون نہیں، مکرمون ہوگا، مکرمون مفعول ہو جائے گا. شاباش. موردون، مشفقون، مبرمون. پھر اسی طرح مفعلتن. مفعلتن کیا وزن ہوگا مفعلتن کا؟ آپ بتائیے. مشرکتن. شاباش. مؤمنتن اور مسلمتن. مؤمنتن. جی اچھا. اسی طرح مفعلن مفعول کے وزن پر کوئی لفظ قرآن سے نکالیے. یہ مفعول کی گردان ہے سامنے آپ کے. یہ آپ دیکھیے کہ اوپر فاعل کی گردان ہے اور نیچے مفعول کی. مفعلن، مفعلانی. اچھا، مفعلون کے وزن پر قرآن میں بہت سارے لفظ ہیں. محتدون. شابش. اور مکرمون، مبتلون. یہ جب پڑھ لیتا ہے نا انسان تو اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں یہ لفظ آئے آپ فوراً بولیے کیا بولا آپ نے، یعنی وزن نکالیے. وزن نکال کے بیک پہ چلے جائیں، کون سی گردان تھی، اس کا مفہوم کیا تھا، 1 منٹ میں صحیح ترجمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح باب کی خصوصیات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں ذہن میں دہرانا. افعال میں کیا خصوصیات آتی ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے. متعدی کا معنی دیتا ہے. پہلی خصوصیت تو یہ، مثلاً اس نے کام کیا اور اس میں کرا. یہ باب افعال کی خصوصیات ہیں. اب پھر میں اس کی پریکٹس کو یوں کراتی ہوں کہ افعال کو لا کر اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں ان خصوصیات کو ذہن میں لائیں اور ترجمے پہ غور کریں. اس طرح جو ترجمہ اور تفسیر پہ غور کرنے کا لطف آتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں آتا. اس میں 5 خصوصیات ہیں. متعدی، کبھی کبھی لازم کا معنی بھی، فعل کے ایک ہی دفعہ میں ہو جانے کے بارے میں، بعض اوقات مبالغہ اور سلب. ٹھیک ہے، شابش. پھر اس کے بعد تفعیل ہے. تفعیل میں ماضی کی گردان ہے. فعل، فعل، فعلوا. فرق کیا ہے؟ عین کلمہ مشدد ہے. فعل اور فعل میں صرف اتنا سا فرق ہے. اب دیکھیں کہ ماضی کی گردان ہے اور مضارع کی. میں جتنی دیر کہلواتی ہوتی ہوں کلاس میں اتنی دیر سامنے رہتی ہے گردان، اور اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے دماغ کے اندر لکھ لیجئے. آپ کو پتہ نہیں یہ تصویریں پرنٹ ہوتی ہیں نا دماغ میں، جس تصویر کو جتنی غور سے دیکھیں، جتنی دلچسپی سے دیکھیں، وہ دماغ میں جا کے پرنٹ ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بات اس میں کرنا چاہوں گی
اس میں آپ دیکھیے فعل اور فعل کیا فرق ہے؟ آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ آپ شد ہے. کیا یہ صرف لکھنے میں فرق ہے یا کہیں اور بھی فرق ہے؟ بولنے میں شابش فرق ہے. ایک کو ہم کیسے بولتے ہیں؟ فعل، اور دوسرے کو فعل. کوئی اور فرق؟ میننگ میں شابش. فعل ماضی یعنی لازم کے معنی میں مثلا، اور فعل متعدی کے معنی میں. فعل اس نے کیا اور فعل کرایا. ٹھیک ہے. ایک اور فرق ہے وہ بتائیے. حروف کی تعداد کا فرق ہے. گڈ. اس میں شد کے نیچے کتنے ہوتے ہیں؟ بولنے میں کیا احساس میں فرق نہیں ہوتا؟ احساس کا فرق ہے نا. کیا ذرا سنیے، ساؤنڈ کو دیکھیے، میننگ سب بھول جائیے، صرف ساؤنڈ کو دیکھیے. فعل فعل شدت ہے نا. احساس میں بھی فرق ہو جاتا ہے. قرآن لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی. کون سی تھی؟ کلام. شاباش. بولی ہوئی. اس کے صرف پڑھنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اس کے سننے سے. کیوں؟ اس لیے کہ احساسات کو بدل دیتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے فعل فعل. آ گیا نا فرق احساس میں. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے، کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں افعل افعل، آگے ساکن روک دیا. افعل فعل فعل اس نے کیا، ماضی ہو گیا، چلا گیا. فعل. ٹھیک ہے. افعل آرڈر فیل نہیں ہو رہا. آپ دیکھیے احساسات کی زبان ہے عربی. فعل افعل افعل، دو جزمیں افعل. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں کیا ہو گئیں؟ دونوں میں فرق ہے نا. لا تفعل لا تفعل. معنی شانا سب بھول جائیں، صرف ساؤنڈ کا ایفیکٹ دیکھیں. لا تفعل لا تفعل. تو آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح فعل اور افعل میں بھی فرق ہے. فعل افعل. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ فعل. اب دیکھیے کہ بولنے میں بہت سے لوگ فعل کو صحیح پروناؤنس نہیں کرتے. وہ کیا پڑھتے ہیں؟ فعل یا فعل، حالانکہ وہ تینوں میں بیلنس ہونا چاہیے. فعل فعل. ٹھیک ہے. اور فعل یہ کس کا ماضی ہے؟ فعل. باب کون سا ہے؟ مفعل. ٹھیک ہے. قتل قاتل. فرق ہو گیا کہ نہیں؟ قتل قاتل قتل قتل. تو یہ جو مزید حروف پڑھائے گئے ہیں، یہ معنی میں بھی مزید بات آ رہی ہے، معنی میں بھی زیادتی آ رہی ہے. اچھا، ہم کیا کرتے اردو میں؟ بہت زیادہ مارا. مثلا ضرب، بہت زیادہ مارا. فرق نہیں ہے؟ بہت زیادہ مارا. فعل ضرب قتل، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. قتل. اسی طرح سبح، اس نے تسبیح بیان کی. بہت سے جیسے تفعیل کی خصوصیات میں کیا؟ متعدی کا معنی علم سے علم، خود نہیں سیکھا اور کو بھی سکھایا. مزید ہو گئی نا بات، آگے بڑھ گئی. مرکب کلمے کو مختصر سبح، تسبیح کی اس نے. کام کو وقفے وقفے اور محنت سے کرنا. نزل، وقفے وقفے سے کرنا. اور بلغ، اس نے وقفے وقفے اور پوری محنت سے بات پہنچائی. یہ تبلیغ کے معنی ہے. بلغ. کبھی آپ نے سوچا تبلیغ کا معنی لفظ بولتے ہوئے اردو میں کیا معنی ہے اس کا؟ تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے پہنچانا، بس کافی ہے. لیکن صرف پہنچانا نہیں، کیسے پہنچانا؟ ایک ہی دفعہ پیچھے نہ پڑ جانا، اور بغیر محنت کے بھی نہیں، محنت کر کے پہنچانا. اب یہ سارا مفہوم اردو کے کسی ایک لفظ میں نہیں سمٹ سکتا جو بلغ. اور اگر آپ کو یہ چیزیں یاد رہ جائیں تو قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی حالت بدل جائے. اسی لیے کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کیوں ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں؟ ان احساسات کے جو دل پہ جا ٹچ کرتے ہیں. اور یہ اسی طرح انسان کو آتے ہیں.
یہ علم صرف اس لیے نہیں کہ وہ گرامر کا سبجیکٹ رٹ لو، اس کو رٹ کے روز تطبیق کرو، اور جب تفسیر کرنے لگو تو اس وقت اس کو محسوس کرو اور ساؤنڈ کے ساتھ ایفیکٹ لاؤ اس کا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی طرح مبالغے کا مفہوم بھی ہے اس میں، بہت زیادہ کسی کام کا کرنا. مثلا قطع، اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قتلا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا، خوب قتل کیا. سلموا تسلیما، سلام کرنے میں آپ دیکھو، سلم، سلام کرو. سلم تسلیما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو. کیا مفہوم میں آئے گا؟ خوب خوب بھیجو. اگرچہ ہم لکھتے نہیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمیں خصوصیت پتا ہو تو مفہوم ہی کچھ اور. اور پھر جب تاکید کے لیے پھر تسلیما ساتھ آ جاتا ہے. کبھی کبھی باب افعال کے مخالف معنی بھی دیتا ہے، افراط اور تفریط. مثلا افراط آگے بڑھنا، تفریط کمی کر دینا. آپ روز جسٹ 10 منٹس یا 15 منٹس اس کام کے لیے 1 مہینہ لگائیں، آپ انشاءاللہ اس میں ماسٹر ہو جائیں گے. اور پھر کیا کرنا ہے کہ جب آپ یہ ترجمہ پڑھیں گے نا تو تطبیق روز تھوڑی تھوڑی. مثلا اس میں آپ دیکھیں کہ یہ سورۃ الحجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، ٹھیک ہے نا، لا تجہروا، لا تشعرون، تشعرون، تفعلون. میں آج کل کیا کر رہی ہوں کہ ڈیلی جو ترجمہ کراتی ہوں، جب میں ترجمہ کرا چکتی ہوں تو میں اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں اچھا یہاں سے دیکھیے یہ کیا بن رہا ہے، کیونکہ اب کافی چیزیں پڑھ چکے ہیں وہ، یہ کیا ہے، کیا معنی دے رہا ہے، کیا تفسیر سے پہلے ہی میں تھوڑا سا یہ کروا دیتی ہوں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ تفسیر میں ان کی اپنی کنسنٹریشن اور لطف ڈیولپ ہو جاتا ہے، کیونکہ لفظ کھل جاتے ہیں نا ان پہ. اچھا یہ لفظ یوز ہوا ہے، لفظ وہی ہوتا ہے لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ اچھا یہ مادہ ہے اور یہ اس کا صیغہ ہے. باب مفاعلہ جیسے مقابلہ. اچھا، اس کی بھی تصریف میں اسی طرح کراتی ہوں. افعل یفعل افعال، افعل لا تفعل مفاعل مفاعل. جی مفعل مفعل، جیسے یہ مفاعلہ کی تصریف اس طرح چارٹ بنا کے، ٹھیک ہے. یہ اگر چارٹ بنے ہوئے رکھے ہو نا تو اس میں پھر فائدہ یہ ہے کہ اور چیزیں بھی ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیں اس میں. آپ خالی نظر نہیں آ رہا ہوگا آپ کو، یہ فاعل یفاعل مفاعل، یعنی فاعل امر ہے. اب آپ دیکھیے وہ فاعلن تھا اور یہ کیا ہے، فاعل. بولنے میں کیا ہے، دونوں فاعل. مغالطہ لگ رہا ہے نا، آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات. یہ آپ دیکھیے اس کی تصریف فاعل یفاعل مفاعل، فاعل لا تفاعل. تو آپ کے ذہن میں سوال آتا نا کہ یہ بھی فاعل ہے اور ادھر بھی ہم نے فاعل پڑھا تھا، تو وہ اصل میں کیا ہے، فاعلن ہے، اور یہ کیا ہے، فاعل جزم کے ساتھ ہے. پھر اسی طرح مفاعل مفاعل، فعل یفاعل. فعل کے وزن پر آتا ہے کوئی صیغہ قرآن پاک میں؟ فعل، خلق، یہ ہے. یہی بات ہے نا، ہم فعل کو فعل پڑھ جاتے ہیں یا فعل کو فعل پڑھ جاتے ہیں، اس سے پھر معنی میں فرق پڑ جاتا ہے. فعل ثلاثی ہے، ماضی مجہول ہے، اور فعل مضارع مزید ہے. کون سا؟ مفاعلہ. باب مفاعلہ سے گردانے، فاعل فاعل فاعلوا فاعلت فاعلتا فاعلنا، ٹھیک اینڈ تک. اور یفاعل، فاعل سے یفعل ہوتا ہے نا، اور فاعل سے یفاعل، ٹھیک ہے. کسی کا سوال ہے، مضارع سے پہلے لا لگتا ہے تو وہ نہیں کے معنی دیتا ہے، اور فعل نہیں میں بھی، تو فرق کیا ہے؟ سوال سمجھ آیا تھا؟ کسی نے کہا تھا کہ مضارع کے شروع میں لا لگتا ہے، جیسے لا یشعرون، پہلے سے بارے میں پڑھا نا آپ نے، ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اچھا، اب آپ کسی کو کہتے ہیں کفر نہ کر، لا تکفر، یہ کیا ہے؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، امر نہیں ہے نا. اچھا، تو یہی میں نے لکھا ہے کہ ایک نہیں ہے اور ایک نہیں ہے. لا یشعرون وہ نہیں شعور رکھتے، اور لا تکفر یہ فعل نہیں ہے، اس میں نہیں کا معنی نہیں ہے نہ کر، نہیں کر نہیں بولتے نا، نہ کر. جی، باب مفاعلہ کی خصوصیات. اشتراک، اشتراک کس کو بولتے ہیں؟ مشارکہ، ایک دوسرے سے شیئر کرنا. مثلا قاتل،
قتل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قتل، قتل کی، اور قاتل جنگ کی، جنگ کے معنوں میں آتا ہے نا. جہاں بھی قاتل آتا ہے تو آپ جنگ کا معنی کر لیتے ہیں. مقابلہ دوسرا ہے، مقابلہ کمپٹیشن. مثلا سابقہ دوڑ لگائی، لیکن کمپٹیشن میں دوڑنا. پھر شدت اور مبالغہ اس میں بھی ہوتا ہے. مثلا بارکہ، اس نے بہت برکت دی. اسی سے آپ کہتے ہیں نا مبارک. یہ کیا ہے؟ اگر تصریف کریں نا فعالہ کی، کریے. شابش، مفاعل مفاعلن. ٹھیک ہے. اچھا بارک کا سر کریے. مبارکن اور مبارکن. تو مبارک کون ہوتا ہے؟ فاعل. اور مبارک مفعول، یعنی وہ چیز. یہ گھر مبارک ہو، بیٹا مبارک ہو، یعنی اس میں برکت ہو. تو ہم عموماً کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس کو مبارک دے دی ہے. خود فاعل بھی خود ہے اور ساتھ لفظ بھی مبارک بول رہے ہیں. تو مبارک. مفاعلہ اگر اسے مصدر بھی یوز کرے تو مبارکہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، کبھی کبھی لازم کا معنی بھی دیتا ہے، متعدی کا معنی بھی ہوتا ہے، لازم کا بھی. مثلا متعدی کا معنی بعد، اس نے دور کیا، کسی چیز کو دور کرنا. اور لازم کا معنی بس سافر، اس نے سفر کیا. اس میں مقابلہ نہیں ہے. تو اہم بات کیا ہوئی با مفاعلہ میں کہ اگرچہ اس میں مقابلہ ہے لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا. انسان ساری زندگی نہیں مقابلہ کرتا، کبھی تھک کے بیٹھ بھی جاتا ہے. میرے خیال ہے کافی بات ہو گئی ہے. اگلی دفعہ تک کے لیے ہوم ورک کیا ہے؟ گردانیں ریپیٹ کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ، تاکہ میں آؤں تو پھر ہر شخص ایک سانس میں پڑے. اجازت چاہوں گی. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.